یہ دن تھا 20 دسمبر 2020 کا، جب ایک 30 فٹ کی بوٹ دی بہامس آئز لینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوئی اور اس بوٹ میں 20 پیسنجر سوار تھے۔ کیونکہ اس بوٹ نے بہامس سے فلوریڈا کی طرف کئی بار سفر طے کیا تھا، اس لیے یہ سفر ان کے لیے بالکل نارمل تھا۔ لیکن سمندر کے بیچ آخر اس بوٹ کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ ان کو سمندر نگل گیا یا کہیں طوفان کا شکار ہو گئی؟ یہاں صرف انفارمیشن یہ تھی کہ یہ بوٹ بالکل ٹھیک ٹھاک روانہ ہوئی تھی، لیکن اس انفارمیشن کے علاوہ ایک اور انفارمیشن بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس بوٹ کو برمودا ٹرائنگل سے گزرنا تھا۔ جب امریکن انتظامیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا جو سمندر کے اس حصے میں 4 دن اور 4 راتوں تک جاری رہا، لیکن مجال کہ اس بوٹ کا ایک حصہ بھی ملا ہو۔ ہمارے چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آپ نے برمودا ٹرائنگل کی کئی سٹوریز سن رکھی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ اس ٹرائنگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی یہ ٹرائنگل پاکستان اور ٹرکی سے بھی بہت زیادہ بڑی ہے۔ تو کبھی اسے برمودا ٹرائنگل تو کبھی اسے ڈیول ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل جو ہے اپنے مسٹیریس فینومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے۔ یہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایئرپلینز کا کانٹیکٹ اپنے بیس اسٹیشن سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور ایئرپلینز کی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائنگل میں گم ہو چکی ہے۔ آج تک ان میں سے صرف چند شپس اور ایئرپلینز کا ملبہ ریسرچرز کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں سے آخری بار ریڈار پر شو ہوئے تھے، جبکہ نہ تو دوسرے شپس کا ملبہ ملا اور نہ ہی ان میں موجود لوگوں کا پتہ چل سکا۔ سمندر کے اس حصے میں اسٹرانگ ورٹیکس پایا جاتا ہے، یا تو پھر سی مانسٹرز یا ایلینز کا رہن سہن ہے۔ آخر برمودا ٹرائنگل میں کچھ تو ایسا ایب نارمل ضرور ہے جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑی شپس کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والی ایب نارمل ایکٹیویٹیز کی ایکچوئل ریزن کا آخرکار سائنسدانوں کو پتہ چل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 ٹورپیڈو بامبر ایئر کرافٹس ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان ایئر کرافٹس میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے بالکل روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ 5 بامبر طیارے اچانک غائب ہو گئے۔ کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 کو گزرے صرف چند مہینے ہی ہوئے تھے، اس لیے یو ایس نیوی کا خیال تھا کہ کسی دشمن نے ان کے ایئر کرافٹس کو گرا دیا ہے۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹس بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا، اور نہ ہی ان 5 بامبر ایئر کرافٹس کا اور نہ ہی اس ریسکیو ایئر کرافٹس کا پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد برمودا ٹرائنگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے سے تقریباً 10 سال پہلے کچھ ایسا ہی سین ایک اور جہاز کے ساتھ ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 2015 میں الفارو نامی ایک اور کارگو شپ فلوریڈا سے پیورٹو ریکو جا رہی تھی، جو 1 اکتوبر 2015 والے دن ریڈار سے اچانک غائب ہو گئی۔ یو ایس کی انتظامیہ نے ایک کمبائنڈ سرچ آپریشن کیا اور پورے 1 مہینے کی سرچ کے بعد الفارو سطح سمندر سے 15,000 فٹ سمندر کے باٹم میں پائی گئی۔ شپ کے کیپٹن سے جب آخری کانٹیکٹ ہوا تھا تب ایسا لگ رہا تھا جیسے شپ میں پانی آ چکا ہے اور وہ الفارو نامی شپ سے ہونے والا آخری کانٹیکٹ تھا۔ فروری 2017 کو ٹرکش ایئر لائن کا ایک اور جہاز کیوبا کے شہر ہوانا میں لینڈ کرنا تھا اور اس کو برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرنا تھا، لیکن پائلٹ نے اچانک کنٹرول ٹاور کو رپورٹ کیا کہ جہاز بالکل ایب نارمل بیہیو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ نے فوراً جہاز کا رخ بدل دیا اور ڈیولس ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کرا لیا اور 400 پیسنجرز کی جان بچا لی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے انسیڈنٹ اس خوفناک ٹرائنگل میں پیش آ چکے ہیں۔ کئی تو انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے جن کی لسٹ جو ہے ویکیپیڈیا پر بھی موجود ہے، لیکن چند انسیڈنٹ تو ایسے بھی تھے جو آج تک کبھی رپورٹ نہیں ہوئے۔ لیکن اس بار سائنسدانوں نے کچھ ایسے ٹھوس ثبوت تلاش کیے ہیں جو اب واقعی یہ مسٹری سولو ہو چکی ہے۔
यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक़ रखने वाली अमेरिकन टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की पूरी जांच की, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। जिसमें साइंसदानों ने नोटिस किया कि इसमें हेक्सागोन की शक्ल में क्लाउड्स पाए जाते हैं, जिसका साइज़ 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। और इन साइंसदानों का मानना है कि ये कोई आम क्लाउड्स नहीं हैं, बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी कि जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे तेज़ हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होती है, और ये हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये थी बरमूडा ट्रायंगल की कहानी। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।